السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انه لمن الظالمین۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 57 سے لے کر کے 63 تک، یعنی 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جو سورۃ الانبیاء سے ہے۔ اور کل کا جو درس ہے اس کو ایک بار ذہن میں رکھیے۔ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی رشد اور ہدایت سے نوازا، خصوصی سمجھ اور بوجھ سے نوازا۔ اور رشد و ہدایت کس کو کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل اور تفسیر کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور ابھی ہم مختصر یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ رشد و ہدایت کہتے ہیں ایسی سوجھ بوجھ کو کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے کون سی چیز کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اس کو اختیار کر لینا، اور دین اور دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے کون سی چیز آدمی کے لیے نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ رشد و ہدایت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ نوازا تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہر طرح کی جو ہے عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو بت ہیں یہ کیا ہیں، ان کے سامنے تم لوگ کیوں بیٹھے رہتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ تم انسان ہو، تم اس ذات کی مخلوق ہو جو ذات تن تنہا پورے کائنات کے اوپر کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے اور اختیار کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ تم اس ذات کی مخلوق ہو تو تم یہ مٹی پتھر کے بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ یہ تو انسانیت سوز بات ہے۔ سامعین کرام، جب یہ بات قوم کے لوگوں سے پوچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو قوم کے لوگوں نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا شروع سے ایسا کرتے آئے ہیں اسی لیے ہم لوگ ایسا یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کام آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے خاندان سے ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے ہو رہا ہے، ہمارے پورے سماج سے ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں آج کے ڈیٹ میں بھی۔ سیم وہی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی دیا، سیم وہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے بھی دیا، اور سیم وہی جواب آج بھی لوگ دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے یہاں بڑے زمانے سے ایسا ہو رہا ہے۔ زمانے سے کیا ہو رہا ہے اللہ آپ سے وہ نہیں پوچھے گا، یاد رکھیے گا۔ زمانے سے کیا ہو رہا ہے رب آپ سے وہ نہیں پوچھے گا۔ رب آپ سے یہ پوچھے گا کہ یہ جو قرآن کریم ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ تم تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 80 سال سے نہیں پہنچا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 80 سال کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پہنچا ہے اور آپ باحیات ہے تو آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور ایکسپٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اگر آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو رب العالمین کے بارگاہ میں آپ خود جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں جن چیزوں سے آپ کو فائدہ ہے اس کو پہچاننے کا ہنر دیا ہے، دیا کہ نہیں دیا ہے، کہ ہم کو ان کن چیزوں سے فائدہ ہے، جن چیزوں سے نقصان ہے اس سے بچنے کا ہنر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام کے مطابق عمل کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو بچنے کے چانسز ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو بچنے کے 0.0% بھی چانسز نہیں ہے چانس۔ تو سامعین کرام، قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا شروع سے ایسا کرتے آئے ہیں اس لیے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ کہہ دیا کہ چاہے تمہارے باپ دادا گمراہی ہوں پھر بھی تم باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ کیا رب العالمین جو ذات گرامی ہے ان کی طرف سے اتارے ہوئے جو کائنات کے اندر اتنی ساری چیزیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے فائدے اور نقصان کو تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے فائدے اور نقصان کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بت دیکھ سکتا ہے کیا؟ بت کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں ہے،
سامعین کرام جب یہ ساری باتیں اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا تو قوم کے لوگوں نے دل لگی کر دی، ارے یار تم کیا یہ سچ مچ بول رہے ہو یا ہنسی مذاق میں بول رہے ہو؟ جب قوم کے لوگوں نے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھا تو قوم کے لوگوں کے درمیان ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دل میں خیال کیا کہ یہ لوگ باتوں سے سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کو دلیل دے کے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کو ڈیمو دینا پڑے گا۔ ابھی ڈیمو دیتے ہیں نا، ڈیمو دیتے ہیں کوئی چیز بتانے کے لیے۔ آپ اپنے گھر میں اگر کسی چیز کو مشینری کو انسٹال کرائیں گے تو کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے، وہ ڈیمو دیتا ہے، دیکھو ایسے چلانا ہے، ایسے چلانا ہے، ایسے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اس زمانے میں ڈیمو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آج لوگوں نے صرف الفاظ بدل دیے ہیں، وگرنہ آپ انبیاء کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو جو چیز آپ آج کر رہے ہیں وہ انبیاء نے پہلے ہی کر کے دکھلا دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ ان لوگوں کے سامنے ایک ڈیمو دینا پڑے گا تبھی ان کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا ہے نا، ان کو ڈیمو بھی دے دیجیے گا تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو اپنی ہی ہٹ دھرمی پر رہنا ہے، ان کو اپنی ہی ہٹ دھرمی پر رہنا ہے، ان کو ڈیمو دینے کے بعد بھی نہیں مانیں گے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دل میں سوچا کہ ان کو ڈیمو دینا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے ذرا سنا کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں ابراہیم کچھ کہہ رہا تھا۔ کہا، اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ تم لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک حساب کتاب کروں گا، ایک چال چلوں گا ان کے ساتھ میرا ایک معاملہ ہے، تم لوگ ذرا چلے جاؤ۔ ابھی ایک بات اس انداز میں کہا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہنسی مذاق میں کرا ہے، لوگوں نے اس پر نوٹس نہیں لیا، انہوں نے کہہ دیا لوگوں کے سامنے، چند لوگوں نے سن بھی لیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چند لوگوں نے سن بھی لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے زور سے کہی تھی تاکہ لوگ سن لے، تاکہ جب بعد میں جو چیز سامنے آئے تو فوراً پہلے میری طرف ان کی نظر جانی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو توحید پرست ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ توحید پرست حق بات کو لوگوں کے سامنے بولنے اور حق بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے میں کبھی بھی اپنے دل کے اندر ڈر محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر فائدہ پہنچانے والا رب کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ رب نے جتنا ہمارے مقدر میں فائدہ لکھا ہوگا اتنا فائدہ ہر حال میں مجھ کو مل کر کے رہے گا، اور رب نے جتنا نقصان میرے مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہم کو ہر حال میں مل کر کے رہے گا۔ سامعین کرام، لوگوں کے سامنے ذرا اونچی آواز میں کہا کہ میں تم لوگوں کے بتوں کے ساتھ ایک حساب کتاب کروں گا، ایک داؤں کھیلوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ آج کے دن میں یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہی ہے، آج کے دن میں، اور کل ہی ان لوگوں کے ہاں نوروز بول کر کے ایک عید، جس میں لوگ خصوصیت کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے میلے میں جاتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے یہاں عید ہوتی ہے تو سارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ ویسے ہی نوروز میں سارے لوگ مل کر کے ایک میلے میں عرس کے طور پر اکٹھا ہوتے تھے۔ صبح ہوئی، قوم کے لوگ ریڈی ہوئے، تیار ہوئے، صبح سب لوگ ریڈی ہو گئے، گھر کے بڑے بوڑھے بچے عورتیں خاندان کے سب لوگ، قوم قبیلے کے سارے لوگ تیار ہو گئے، اچھا کپڑا پہن کر کے پہلے گئے اور جا کر کے بتوں کے سامنے نظر و نیاز رکھ دیا، اور اس کے بعد اب میلہ جانے لگے۔ جب میلہ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے ستاروں کی چال کو دیکھنا شروع کیا۔ ایسے کیوں دیکھنا شروع کیا؟ کیونکہ ان لوگوں کا ستاروں پر وشواس تھا، وہ لوگ ستاروں پر وشواس رکھنے والے تھے۔ وہ لوگ ستارے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ستارے، ان میں کون کون ستارہ ہے ان کا بت بنا کر کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں میں سے دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ ستاروں میں اس لیے نہیں دیکھا کہ ستاروں کے چال پہ ان کو یقین تھا، بلکہ اس لیے دیکھا کہ قوم کے لوگ کمپلیٹلی یقین کر لے کہ ابراہیم جو ہے وہ صحیح بول رہا ہے، اگر ابراہیم کو لے کے گئے تو وہاں پر ہمارے رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ ابھی ستاروں کو دیکھ کر کے اچھا پھال نکالتے ہیں، برا پھال نکالتے ہیں، نہیں ایسا کریں گے تو اچھا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو برا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پہلے ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ کیوں ایسا کہا؟ تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں گے اگر ابراہیم کو لے گئے تو کچھ نہ کچھ پریشانی کی بات ہو جائے گی، لہذا ابراہیم کو چھوڑ دیا گھر کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب لوگ چلے گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بت کو چھوڑ کر
سارے بت کو ایک بڑا کلہڑا لیا، تیز ترار کلہڑا، ایک تیز ترار جو ہے وہ کلہڑا جس سے لکڑی کاٹتے ہیں نا کلہڑی سے، بڑا کلہڑا لیا، اٹھایا اور جا کر کے جو بڑا بت تھا ایک دم سب سے بڑا بت جو سب کا سردار تھا اس کو چھوڑ دیا، اور باقی چھوٹے تمام بتوں کو مار مار کر کے تہس نہس کر دیا، گرا دیا۔ سوچئے اتنی ڈیرنگ کون کرتا ہے آج کے ڈیٹ میں؟ آج کے ڈیٹ میں تو ڈر کے مارے ایسے دبکے ہوئے لوگ کہ کہیں حق بات بولنے سے لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہمت کر رہے ہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ کبھی بھی حق بات کو بولنے میں ڈرنا یہ ایمانی شان کے بالکل خلاف ہے، یاد رکھیے گا۔ کبھی بھی حق بات ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو اگر نہیں روکا، نہیں ٹوکا، تو یاد رکھیے شریر کا مر جانا موت نہیں ہے بلکہ ضمیر کا مر جانا موت ہے۔ اصل شریر مرنا یہ موت نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، نہیں زندہ رہتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر ضمیر مر گیا تو سب سے بڑی موت وہی ہے۔ لہذا حق بات کو کبھی بھی بولنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو حق بات کہنے سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نفع اور نقصان کا مالک صرف رب العالمین ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے، پوری قوم خلاف ہے، سب کا سب کافر و مشرک ہے، گھس گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو توڑ دیا اور توڑ کر کے کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا، بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا۔ کیوں لٹکایا؟ اللہ نے فرمایا لعلہم یرجعون، ان کی سوچ یہ تھی کہ لوگوں کے دماغ میں پہلے انہی کی بات جائے، ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ لیا ہے کہ بتوں کے بارے میں لوگ سوچے کہ یہی کیا ہے، لیکن اس معنی سے زیادہ جو معنی ہے وہ یہ کہ ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی داؤں کھیلوں گا۔ اب جب سارے کے سارے لوگ لوٹے میلے سے، عید سے، تو پہلے گئے بت خانے میں تاکہ جا کر کے جو ہے ذرا متھا اتھا ٹیک لیں گے، بتوں کے پاس متھا اتھا ٹیک لیں گے۔ گئے سب، جیسے گئے تو دیکھا کہ پوری دنیا بدلی ہوئی ہے، سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو بڑا والا بت ہے اس کے کندھے پر کلاڑی لٹکا ہوا ہے۔ تو پوچھا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ اب تو بہت مصیبت کی بات ہو گئی، ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کیا ہے، اب معبودوں کا جو ہے قہر ہم لوگوں کے اوپر نازل ہوگا۔ اسی لیے اس وقت ہمارے سامنے ایک ہی چارہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کا سراغ لگایا جائے، اس کی کھوج کی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دیا جائے۔ جب یہ بات سارے قوم کے لوگوں نے کہا تو جن لوگوں نے سنا تھا ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے، جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے سنا تھا کہ ابراہیم نے کہا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی داؤں کھیلوں گا، قالو، تو ان لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا کہ بتوں کے ساتھ چال چلیں گے۔ یہی کرنے والا آدمی ہے، بے شک دوسرا کوئی نہیں کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، قالو، لوگوں نے کہا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، اس کو برسر عام لاؤ، تمام لوگوں کے سامنے، پہلے سب لوگوں کو جمع کرو، قوم کے تمام لوگوں کو جمع کرو، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے حرکت کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، سب لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کے سامنے اس کو لاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے تھے، وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے سامنے لانا ہے، بات کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشهدون، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم ایسے مجرم کو کتنی عبرتناک سزا دیتے ہیں، تاکہ آگے سے کسی کو سر اٹھانے کی نوبت نہیں آئے۔ سامعین کرام، جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آئے، پوچھا لوگوں نے، قالو، لوگوں نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے کیا تم نے کیا ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے سارے بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو تمہارا بڑا معبود ہے اس کے گردن میں کلہاڑا لٹک رہا، تم کو ثبوت نہیں دکھ رہا ہے کیا جو ہم سے پوچھ رہے ہو؟ ہم سے پوچھ رہے ہو بھائی، یہ تمہارے تمام کے تمام معبود ہیں جو تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، تمہاری تمام باتوں کو سننے والے ہیں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں،
اور ناراض ہونے پر تمہارے پر قہر بھی برسا سکتے ہیں، جو اتنے بڑے معبود ہیں اور انہی کے گلے میں کلہارا لٹکا ہوا ہے اور سارے تمہارے چھوٹے چھوٹے بت گرے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو، ان سے پوچھو۔ سامعین کرام، یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو پورے قوم میں سناٹا چھا گیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل بتلائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔